جب سیریا میں کوئی انٹر ہوتا تھا تو جو چیک پوسٹ تھا وہاں پہ، اس چیک پوسٹ پہ جو سیرین سیکیورٹی کھڑی رہتی تھی، آدمی کو جب انٹر ہونے کے لیے دیکھتے تھے، ہر جگہ سیکیورٹی رہتی تھی کہ کون انٹر ہو رہا، کیوں انٹر ہو رہا، پوچھا جاتا تھا اس سے. تو وہ سب پوچھنے کے بعد پوچھتے تمہارے پاس کوئی ویزا، آج کی زبان میں بول رہا ہوں، ویزا ہے انٹر ہونے کا. ویزا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ظلم. دیکھیں آپ، خالی رونے کا مقام ہے کہ اس سیریا میں جو اس زمانے میں جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا، یا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، کیمل یا ہارس، اسی پہ لوگ آتے تھے. اس لیے کہ پیدل اس زمانے میں نہیں چلتے تھے، میلوں تھوڑی کوئی چلتا تھا پیدل. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا گھوڑے پہ جاتا یا اونٹ پہ جاتا. آپ کو معلوم گھوڑے کے پیر کے نیچے جو نال ہوتی ہے، اس نال پہ مولا علی کا نام لکھا ہوا رہتا تھا. آپ دیکھو ظلم کا اندازہ لگائیے کہ کیا ظلم سے شیعت یہاں آئی. اسلام یہ اسٹیج پہ پہنچ گیا تھا، مولا کے نام کو نیچے لگایا گیا. لیکن آج اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج امیر شام ختم ہو گیا، علی رہ گیا. آج ختم ہو گیا امیر شام. آج سیریا میں اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کی خبر کا نشان نہیں ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے. کسی کو ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. مولا علی وہ ہے کہ جس کی عزت اللہ نے کی. اللہ کی عزت اور علی کی عزت ایک ہے. مولا علی کے صدقے میں زمین اور آسمان پیدا ہوئے. وہ خسیم نار و جنہ ہے، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. ان کو تو پورا لے کے جائے گا. سلوات پڑھے محمد والے. میں مجلس کی ابتدا میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا. کل میں نے سورہ طلاق کی آیت کے بارے میں کہا تھا 33، وہ 33 نمبر نہیں ہے، سیکنڈ آیت سے شروع ہو رہی، والخضرا پہ تیسری آیت پہ ختم ہو. 33 نمبر بول دیا. میں کیسا بولا مجھے نہیں معلوم، تو اس لیے کہ مجلس ٹیپ ہو رہی، سب سن رہے اس وقت مجھے. تو 33 نمبر نہیں ہے، سیکنڈ سے شروع ہو رہی اور خضرا پہ جا کے ختم ہوگی. یہ وہی آیت ہے کہ جو سینے پہ رکھ کے بھی پڑھے تو اس سے ہارٹ کے آرٹریز بھی جو بلاک ہے وہ اوپن ہوتے. لیکن وہی بات ہے کہ یقین ہے تو ہوتے. آپ پورا قرآن پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. زمزم پی لیں، زمزم میں غوطہ مار لیں، آپ زمزم میں ڈوب جائیں، زمزم کا پانی ایک ڈراپ بھی جائے گا تو اس میں شفا ہے. لیکن شفا مانیں گے تو شفا ہے، ورنہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے دینے کی. یہ نام معصومین کے نام تو ایسے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ بھی خلوص کے ساتھ یا علی 110 مرتبہ اگر کوئی پڑھ کے پانی میں پھونک کے پیے تو اس کا شفا ہو جائے. نام کی برکت ہے. تو جو کل میں نے سورہ طلاق کی آیت پڑھی وہ سیکنڈ سے شروع ہوگی اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہو رہی اور خضرا پہ جا کے ختم ہو رہی. خضرا پہ جب ختم ہو رہی وہ آیت پڑھنا ہے 7 مرتبہ. کل کا جو میں نے واقعہ پڑھا تھا وہ اس آیت کا واقعہ ہے کہ مطلب امپاسبل کو اللہ پاسبل کرتا ہے. وہ صرف خلوص کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے. یقین ہے تو سب ہے، یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب یقین آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ سن لے. اس لیے کہ یہ پوری جرنی بھی جو ہے یقین ہی کے اوپر ہے. رسول کو جس نے یقین کے ساتھ مانا تو وہ سلمان و ابو ذر بنے. نہیں، جس کو یقین نہیں تھا وہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا. زبان سے بول رہے تھے صادق ہے. جب تم مان رہے ہو کہ یہ آنیسٹ ہے تو پھر اس کی یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ عقل کی بات ہے نا، لاجک ہے نا. جب تم بول رہے کہ تم سے بڑا صادق کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا آنیسٹ کوئی نہیں، رسول کو بول رہے تھے وہ لوگ، لیکن اس معاملے میں آنیسٹی کیوں نہیں مانتے؟ یہاں مکے کے بھی آج حالات 2-3 بتاؤں گا کہ کیسا ظلم کر رہے تھے وہ لوگ. تو یقین کے اوپر، بلیف کے اوپر بات آئی نا. تو بلیف کیا تھا؟ اچھا ایک بات میں یہاں روک کے آپ کو بولوں کہ آج ہمارے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ ہم کو بھی اپنی ساری عبادتوں میں، اپنی لائف میں یقین رکھنا چاہیے. اگر بلیف نہیں ہے نا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. ڈیلی آپ نماز پڑھے اور آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ کا بلیو ہی نہیں ہے کہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا، تو فائدہ کیا ہے؟ رات بھر بندہ عبادت کر رہا، رات بھر سجدے کر رہا اور یقین ہی نہیں ہے اس کو، لیکن پڑھے جا رہا ہے کہ عادت ہے. اس سے بہتر ہے رات میں سو جاؤ آرام سے نرم تکیے پہ، 2 سجدے یقین کے کر لو. سمجھ رہے آپ بات؟ صرف 2 سجدے کرو یقین کے، پوری رات سو جاؤ، اتنا اجر ملے گا. لیکن اگر یقین ہی نہیں ہے آپ کو زندگی میں تو فائدہ کیا اس زندگی کا؟ یقین کے بارے میں چھوٹا سا واقعہ سن لے کہ یقین کیسا ملتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھو، یقین جو ملتا ہے نا وہ صرف مولا علی کی محبت ہی میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. پلیز غور سے سنیں، مولا علی کی محبت صحیح ہے. جس کے پاس محبت ہوگی اس کا یقین ڈیولپ ہوگا. جیسے آج ہم اپنے امام زمانہ کو پکارتے اجل اللہ تعالیٰ فرجو، اجل اللہ تعالیٰ فرجو. ہر زیارت میں آپ یہاں مجلس کے بعد زیارت پڑھتے کیا پڑھتے؟ اجل اللہ تعالیٰ. لاسٹ میں کیا بولتے؟ نماز کے بعد زیارت میں پوری لائف ہم اجل اللہ بولتے ہوئے آئے کہ مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے. وہ تو آئیں گے، ہم بولیں یا نہ بولیں مولا کو آنا ہے.
لیکن کتنا یقین ہے مولا کے اوپر؟ کوئی یقین ہے؟ تو ہم یہاں سے بول رہے ہیں، یہاں سے نہیں بول رہے. ٹپ آف دی ٹنگ سے کوئی عبادت نہیں ہوتی. بلیف کو اسٹرانگ کرو، اور جتنا تمہارا بلیف اسٹرانگ ہوگا نا، تمہارے سامنے سے پردے ہٹنے لگیں گے. یقین کریں، پردے ایسے پردے ہٹتے نا. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کا عالم یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے. آج کے زمانے میں ایول ورلڈ ہے، اس کے بعد یہ بات بول رہا ہوں. اتنا آپ کو مزہ ہی اور آئے گا، لطف ہی اور آئے گا. عبادت کا مزہ ہی اور ہے. رات بھر عبادت کر رہے ہیں، رمضان پوری عبادت کر رہے ہو، یقین ہی نہیں ہے کہ مولا دیں گے یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یقین کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں. یہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کا ہے. جب واقعہ کربلا کے بعد جب جناب مختار جو ہے سیریا میں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، جناب مختار جو ہے رہا ہوئے. غور سے سنیں، 5 منٹ کا ہے لیکن آپ کو یقین معلوم ہوتا ہے. میں وہ یقین کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ بات. کربلا کی زیارت کو گئے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. مولا حسین کی زیارت کر کے مختار پلٹ رہے تھے. اس زمانے میں لوگ اکیلے نہیں چلتے تھے، گروپس میں چلتے تھے پرانے زمانے میں. آج آپ اکیلے ڈرائیو کر کے کہیں یہاں سے کیلیفورنیا چلے جاتے، لیکن اس زمانے میں کوئی نہیں جاتا تھا، ہمیشہ گروپ کے ساتھ جاتے. تو ایک گروپ بھی جا رہا تھا. تو مختار گروپ میں چلتے چلتے بولنے لگے کہ میں تو قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا، میں تو قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا. یہ بول رہے. تو جو اطراف میں لوگ ہیں، لوگ کہنے لگے مختار تم ابھی جیل سے باہر آئے، اور اگر ابن زیاد کو یا حجاج بن یوسف کو پتہ چل جائے گا تو تم کو تو پکڑ لیں گے، تم کو مار دیں گے. اب صرف یقین دیکھتے جانا. دوستو ایک بات بولوں، کریج چاہیے، ہمت چاہیے. کون زندہ نہیں رہنا چاہتا؟ ہمارا تو عالم یہ ہے، ڈپلومیسی اتنی ہے ہمارے پاس کہ ذرا سا ہمارا بزنس میں آگے پیچھے ہو اور کوئی بڑا ہے تو اس کے فوراً اس کو نو تو بول ہی نہیں سکتے. اور آپ کو معلوم پیسے والوں کا ایک مزاج ہوتا، پیسے والے کبھی نو سننا نہیں چاہتے. یس سر بولو، بہت خوش ہے. یس سر نکالو، یس سر صرف اللہ اور معصوم کو بناؤ. مولا علی کے لیے یس سر بن جاؤ، لیکن اپنی مت چلاؤ. مرجا کچھ بولتا ہے فوراً اعتراض کرتے ہیں. مرجا کے لیے یس سر بناؤ. انکنڈیشنل سرنڈر ہے وہاں پہ. میں بولوں گا انشاءاللہ اخباریت کے اوپر بھی، بہت ضروری ہے. یہ ایک بیماری، ایک ڈیزیز پھیل گئی ہمارے پورے ہندوستان پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں. یہ کینسر ہے، لٹرلی کینسر ہے. اپنے اعمال کو خراب کرنا ہے. تو مختار بولنے لگے کہ میں تو قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا اور چن چن کے لوں گا. اکیلا ہے مختار. لوگوں نے کہا مختار تو ڈرتا نہیں؟ کچھ نہیں بول رہا. کہا تمہارے پاس تو فوج بھی نہیں ہے. کہا فوج بن جائے گی. میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا، یہ 5 منٹ کا واقعہ ہے، بس صرف یقین کے لیے بول رہا ہوں. یاد آ گیا تو سنا دے رہا. مختار آئے، کوفے میں ٹھہرے. لوگوں نے جا کے حجاج بن یوسف کو اطلاع کر دی کہ سنو تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. مختار تو بول رہے تجھ سے بدلہ لیں گے، قاتلان حسین سے بدلہ لیں گے. حجاج نے کہا میری حکومت میں؟ حجاج وہ ظالم ہے کہ انبیلیویبل. اس کی پریزن میں 1 لاکھ آدمی تھا جب یہ واصل جہنم ہوا. 1 لاکھ. آج کا پاپولیشن نہیں، اس زمانے کا پاپولیشن. آپ امیجن کریں 100,000. ان کا جرم کیا تھا، ان کا کرائم کیا تھا؟ صرف ولایت علی، مولا حسین کی محبت اور ولایت علی. پکڑ کے جیل میں ڈال دی. یہ وہ ظالم ہے جو صبح میں ایک کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا، دوپہر میں ایک کو قتل کرتا تھا. یہ وہی ظالم ہے جس کے زمانے میں دیواریں سادات بنائی گئی بغداد میں. سید لوگوں کو کاٹ کے دیوار بنائی گئی، چن دیا، لٹرلی ایسا لائف ان کو چن دیا دیوار میں. یہ وہی ظالم ہے. اس نے کہا میری حکومت. یہ کہتا ہے کہ قاتلان حسین سے بدلہ لے گا. پکڑ کے لے کے آؤ. پھر مختار زنجیروں میں آ گئے، دربار میں اس کو پیش کیا. اچھا اس کے بارے میں یہ کہ اس کے دربار میں کوئی گیا تو خالی نہیں آتا تھا، آ ہی نہیں سکتا تھا اس کو. اچھا میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. تو پکڑ کے مختار کو زنجیروں میں جکڑ کے حجاج کے سامنے رکھ دیا. پڑا ہوا دربار. اچھا حجاج کے دربار میں ایک کھال بنی ہوئی تھی، ایک سکن تھی، اینیمل کی سکن رکھتا تھا. وہ اینیمل کی سکن پہ کھڑا کرتا تھا اور اس کا گلا کاٹتا تھا. جو بلڈ گرتا تھا وہ سکن کے اوپر گرتا تھا، کارپیٹ خراب نہیں ہونا. تو وہاں پہ کھڑا کر دیا. اب سب کو پتا ہے کہ اب حجاج اس کا مختار کا گلا کاٹے گا. دنیا سمجھ لی گلا کٹے گا. مختار کا یقین اپنے کمال پہ ہے. مختار کو معلوم ہے کہ یہ میرا قاتل نہیں ہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے مختار. حجاج نے کہا مختار. اچھا مختار کے بارے میں یہ ہے کہ ویری ٹال، 6'2" کی ہائٹ تھی، بڑے براڈ شولڈرز تھے، ویری ہینڈسم، گورے تھے، بڑے بال تھے، سنہرے بال تھے. مطلب انہوں نے کوئی جیل ویل کلر والا کر کے سنہرا نہیں کیا تھا، وہ بائی برتھ تھے. خوبصورت بال اور بڑے ہینڈسم آدمی تھے مختار. اور وہ کھڑے ہوئے. حجاج نے کہا مختار تو کہتا ہے لوگوں کے سامنے
کہ تو مجھے قتل کرے گا, قاتلان حسین سے بدلہ لے گا. میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا, میں اپنے ٹاپک پہ جا رہا ہوں واپس صرف 5 منٹ کے لیے. تو اس نے کہا کہ مختار نے دربار میں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں بولا. کہا آف کورس میں نے کہا ہے. پکار کے کہا حجاج کو کوئی جواب دے کہ ہاں میں نے کہا ہے. یہ تو حجاج کی انسلٹ. اس نے کہا میں ابھی تجھے قتل کرا دوں گا. مختار نے کچھ نہیں کہا. اس نے اپنے ساتھی سے کہا جو اس کا وزیر تھا, کہا کہ جاؤ اندر جو خزانے میں جو تلوار ہے زہر میں ڈوبی وہ لے کے آؤ. وہ گیا, واپس آ گیا خالی ہاتھ. کہنے لگا کہ جس کے پاس چابی ہے کی ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. مختار نے زور سے ہنسا. ہنسنا تھا, اس کی انسلٹ ہو گئی کہ تم میری دربار میں میری انسلٹ کر رہا. اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ اس کو قتل کرو. دربار میں ہو رہا, اس کا جو دوسرے لوگ تھے خنجر لے کر آگے بڑھا. وہ پیر اس کا الجھا کارپیٹ میں, گرا, خنجر اس کے پیٹ میں لگ گیا. ایک تو وہیں دوسرا وہاں ختم ہوا. پھر مختار ہنسنے لگے. اب حجاج کا غصہ اور بڑھنے لگا. تیسرے سے کہا کہ جا ابھی اس کا سر قلم کرو. یہ پہنچا, وہ پہنچ رہا تھا. میں ہسٹری کے تاریخ کا یہ واقعہ پڑھا. کبھی مختار نامہ پڑھوں گا ڈیٹیل میں. مختار نامہ 10 منٹ 15 منٹ کا نہیں ہوتا, ایک ایک مجلس 1.5 گھنٹے کی ہوتی. وہ تیاری کر کے پھر پڑھوں گا. میں تو پڑھ چکا, یوٹیوب پہ میرا مختار نامہ ہے, سن لینا. جب تیسرا آدمی چلا تو دربار میں ایک بچھو پیدا ہوا اور اس کو ڈنگ مارتا وہ وہیں گر جاتا. 2 آدمی دربار میں مر گئے. ایک آدمی تلوار نہیں لایا. اب حجاج کا غصہ بڑھنے لگا. حجاج نے جو اس کا خاص وزیر تھا اس سے کہا کہ جا قتل کر اس کو. وہ سر کو جھکا کے کھڑا ہو گیا. حجاج کو کوئی انکار کرے. پھر کہا کہ جا اس کو قتل کر. کہا کہ یا شیخ 2 کا حشر دیکھ رہا ہے, میرے بچے چھوٹے ہیں. تو اس وقت مختار کا جواب دیکھے. مختار نے پلٹ کے کہا حجاج ان کو کیوں بھیجتا ہے, تو خود آ جا. اب سنو, اس کے بعد یہ بول رہا تھا, یزید کا پوسٹ مین آ گیا وہاں پہ. وہ یزید کا خط لے کے ایک آدمی آیا. اس نے پکار کے کہا, اچھا یزید کا جو خط لاتا تھا پوسٹ مین جو تھا اس کا ڈریس الگ ہوتا تھا. عرب میں سب کے ڈریس الگ ہے. عام لوگ آپ لوگ نہیں پہچان سکتے. میری تو پوری زندگی عرب میں گزری. کویتی الگ وجہ سے دشداشا پہنتا, سعودی الگ وجہ کا پہنتا, یو اے ای کے رہنے والے ان کا الگ سٹائل ہے, مسقط والے الگ پہنتے, قطر والے الگ پہنتے, بحرینی کا ڈریس ہے ڈریس سیم, سٹچ میں آپ پہچان سکتے. آج بھی ایجپشین کا الگ ہے, سوڈانیز کا الگ ہے, عرب کا جتنے ہیں نا ان کے ڈریس سے آپ پہچان سکتے کہ یہ اس کنٹری کو بلانگ کرتا. آج بھی بات کر 1400 ایئرس کے بعد ہم دیکھ کے پہچان لیتے کہ یہ کویتی ہے, یہ کوئی سعودی ہے, یا دبئی والا ہے, یا مصری ہے, یا سوڈانی ہے. ایک سیکنڈ میں آپ پہچان سکتے ڈریس سے. عام انسان نہیں پہچان سکتا, وہ جو وہاں رہا گلف میں وہی پہچان سکتا. تو یہ تو سب کو معلوم تھا کہ یہ یزید کا پوسٹ مین, اس کا ڈریس ہی الگ تھا. وہ دروازے سے پکار کے کہا کہ ابن زیاد اس کا خط پڑھ لے, ابھی حکومت دے, یہ خط پڑھ لے. یہ ابن زیاد کا خط آیا. یہ دل میں تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے لیکن سامنے پبلک میں بتانے بڑی عزت کرتے تھے ایک دوسرے کو. یزید کا خط آیا, اس نے خط لکھا. کنٹینٹ کیا تھے وہ تو بعد میں ابن حجاج کو پتا چلا, لیکن مختار کو معلوم تھا کہ اس کے اندر کے کنٹینٹس کیا لکھا ہوا ہے. یزید نے ایک عجیب جملہ لکھا تھا. یزید نے یہ لکھا کہ حجاج اگر مختار یہ کہتا ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ تیرا قاتل ہے, وہ تیرا قاتل ہے, اور اگر اس نے قتل نہیں کیا تو اس کا جھوٹ خود بخود ثابت ہو جائے گا, لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا, وہ کہتا ہے کہ علی نے اس سے کہا. تو ایک بات یاد رکھ لے, اگر تو اس کو چھوڑ دے, میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی اس کو چھوڑ دے, اگر اس نے تجھے قتل نہیں کیا تو وہ جھوٹا ثابت ہوگا, لیکن ایک بات یاد رکھ لے, اگر علی نے کہا ہے تو وہ ہو کے رہے گا. دشمن کو کتنا یقین ہے علی پہ, اصل بات یہ تھا. یقین پہ بات آئی تھی نا, دشمن کو کتنا یقین ہے, ہمارے پاس کتنا یقین ہے.